بنائی ہے، میں خاص طور پہ اس کا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن، اس کی آج پہلی میٹنگ تھی اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ جو ہماری کوشش تھی کہ عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں پاکستان میں، اور اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے، مثلا ٹیچرز ہیں، نرسز ہیں، پروفیشنل کلاس ہے، کوئی کام کرنے والے ویلڈر ہے، کوئی چھوٹی سی دکان ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا مقصد یہ تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کہ اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کیا، اور اس میں ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں۔ رکاوٹیں سب سے بڑی یہ آئیں کہ ایک قانون ہے فور کلوجر لا، کہ بینک تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ جو قسطیں واپس نہ کرے، جس نے گھر لیا وہ قسطیں واپس نہ کرے، تو بینک کے پاس طاقت قانون ہو جو کہ ان سے پھر کہے کہ یا پیسے دو اور یا پھر ہم گھر واپس لیتے ہیں۔ یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب سے کم بینک فائنانس کرتے ہیں گھروں کو۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی تقریباً 10% فائنینسنگ ہے جدھر بینک گھروں کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ یورپ میں 80% ہے، 90% ہے، ملیشیا جیسی جگہ میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2% ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قانون ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پورا کیس لڑا، اور اب وہ جیت گئی ہے گورنمنٹ، لیکن ابھی تقریباً وہ پاس ہو گیا۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی۔ دوسری، ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے رکاوٹیں تھیں، مختلف قسم کے ٹیکسز تھے، پرمیشنز ان کو نہیں ملتی تھیں، وہ پرمیشن لیتے لیتے اتنا دیر لگتی تھی، پھر رشوت دی پڑتی تھی، پھر اگر وہ پرمیشن ایک ہی ملتی تھی، یوٹیلیٹیز کی پرمیشن، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے، اور ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں، جو صوبوں کے حقوق ہیں، جو صوبوں کے اختیارات ہیں۔ تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے، ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، اور یہ پہلی ہماری، جس طرح میں نے کہا، میٹنگ ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی۔ اس کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے، ایک نوکریاں چلی گئی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے دنیا کی۔ تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اٹھانا ہے، کیسے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے، کیسے اکانومی چلانی ہے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے، اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے، پیکیجز دے رہی ہے۔ امریکہ کے اندر تقریباً 3000 ارب ڈالر کا پیکیج دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اکانومی کو چلانا شروع کرے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگ غربت سے نکلتے آئیں گے۔ تو یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے، جو نچلے طبقے کے لیے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو۔ تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی، جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی، اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہمارے لیے بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کو شروع کرے۔ تھوڑی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو اس پیمانے پہ
کہ جدھر ہم نے سوچا تھا 50 لاکھ گھر بنیں گے. تو میں اب یہ جو کرونا کی وجہ سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں جو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے. یعنی وہ جو کئی جدھر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے کہ ہم یہ جو آج میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دے سکیں. تو یہ میں بتانا اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے، یہ موقع ہے. یہ 31 دسمبر کے پاس آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. کئی چیزیں کئی پھر بھی رہیں گی لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ جو کہ اس طبقے کے لیے جس کو جو نہیں گھر خرید سکتے، جو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے گھر خریدیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے ہے. ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے 20 لاکھ کا، تو اس کو 3 لاکھ جب سبسڈی مل جائے گی تو وہ 17 لاکھ کا ہو جائے گا. 17 لاکھ کا مطلب یہ کہ جو وہ قرضوں کی جب قسطیں دیں گے وہ ان میں کمی آ جائے گی. یعنی 20 لاکھ کی بجائے جب 17 لاکھ ہوگا، تو یہ پہلے 1 لاکھ جو گھر بنے گا نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. دوسرا، جو بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی. جو انٹرسٹ ہے، جو سود دینا ہے، وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا. کیونکہ اس وقت اگر دینا پڑے، اگر پورا سود تو وہ زیادہ بن جاتا ہے. تو 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور یہ ہر کے لیے ہے. 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا، باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی سود کو. تیسری چیز، ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے، سب بینکوں سے، اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ 5% جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں. اور وہ رکھیں اس لیے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں. یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، یہ 330 ارب روپیہ بنتا ہے. تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا. اور اس میں کیونکہ یہ پہلی دفعہ بینک اتنے بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، تو ہم نے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی. لہٰذا اس کمیٹی کا، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک یہ کام ہوگا کہ بیچ میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور بینکوں کے ساتھ، اور پھر جو ان کو رکاوٹیں آتی ہیں، جو لوگ خریدیں گے وہ کم کی جائیں. تو یہ کوآرڈینیٹ کرتی رہے گی مسلسل کہ اس کے اندر ہر قسم کی رکاوٹیں ہم دور کریں تاکہ زیادہ آسان ہو فائنینسنگ کے لیے. چوتھی چیز، اور یہ سب سے ضروری ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو NOCs ہیں، جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے NOCs کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں. تو بہت کم NOCs لینے پڑیں گے. جو پہلے مشکلات آتی تھیں وہ نہیں لینی پڑیں گی. ہم نے بلکہ دوسری چیز 1 ونڈو آپریشن کر دی ہے.
اور ہر صوبوں کو ہم نے آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہر صوبہ 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے. ایک پورٹل ہوگا, اس کے اوپر وہ جا کے جائیں گے, یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا, ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے. اور یہ سب سے بڑی کام ہوگی, کیونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈرز کو سب سے بڑے ہمیں ان کو کمپلین یہ تھی کہ جناب کبھی ادھر سے جاتے تھے, کبھی مہینے لگ جاتے تھے, سال لگ جاتے تھے. تو ایک 1 ونڈو آپریشن. پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا. یہاں جب اپروول نقشے نہیں اپروو ہوتے, پھر وہ بھاگے پھرتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں سوسائٹیز بنانے میں. تو اس لیے اس کے لیے بھی اب ہم نے ٹائم لیمٹ دے دیا ہے, اور مختلف جگہ پہ کئی 30 دن ہیں, کہیں کسی اپروول کے لیے, یعنی ہر اپروول کا ٹائم لیمٹ دے دیا ہے. اگر تب تک اپروول نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے. پروونسز کے ٹیکسز تھے, تو جب وہ ہر اتنا زیادہ جو ٹیکسز لگ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کے کاسٹ اوپر چلے جاتے تھے. تو یہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ سستے گھر بنیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکسز کم کر دیے. اور آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ صرف اسی سال کے لیے ہے, اور یہ ہمیں صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے, نہیں تو جو ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں یہ ہمیں نہیں ملی تھی پرمیشن. جو سورس آف انویسٹمنٹ ہے, جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں, جو بھی خریدے گا, اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے, ہماری زیادہ تر انفارمل اکانومی ہے, آدھی تقریباً. تو ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم انسینٹیوائز کر سکیں لوگوں کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور انویسٹمنٹس میں, تو اس لیے ہمیں یہ 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں, کیونکہ 31 دسمبر کے بعد پھر جو ہمارے انٹرنیشنل اپلیکیشنز ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں گی, اور پھر یہ آپ کو ونڈو نہیں ملے گی. یہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے انسینٹیوز کنسٹرکشن انڈسٹری کو نہیں دیے. کبھی کسی گورنمنٹ نے عام لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے گھر بنانے میں اس طرح کی آسانی پیدا نہیں کی جو ہم نے کی ہے. یہ جو ہر گھر کے اوپر جو نیا پاکستان ہے, ہر گھر پہ 3 لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی. 20 لاکھ کا گھر ہے یا 21 لاکھ کا یا 15 لاکھ, اس میں سے 3 لاکھ گورنمنٹ دے گی تاکہ آسان ہو جائے لوگوں کو, کیونکہ ان کو قسطیں کم دینی پڑیں گی. تو ایک ان کے لیے بھی, اور پھر جو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ ہم 5% انٹرسٹ 5 مرلے کے گھر پہ, 5 مرلے کا جو گھر ہوگا 5% انٹرسٹ ملے گی. عام لوگوں کے لیے زیادہ ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس چھوٹے گھر ہیں ان کی ہم مدد کریں گے انٹرسٹ 5%, تاکہ آسان ہو گھر, وہ بھی آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں. اور پھر میں نے یہ جو 10 مرلہ کا جو گھر ہوگا اس کے لیے 7% انٹرسٹ ہوگا. اور آخر میں یہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے بینک سے بات کی ہے کہ اس پیمانے پہ وہ پیسے اویلیبل کریں کنسٹرکشن کے لیے, جو کہ 330 ارب روپیہ ہے, اور وہ صرف اور صرف کنسٹرکشن کے لیے ہوگا. تو میں چاہوں گا آپ سب کو, آج لوگوں کو, کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. یہ جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز ہیں, اور جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم امید لگاتے ہیں کہ ہماری ساری جو کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں, اس سے ہی لوگوں کو روزگار ملے گا. غریبوں کے لیے گھر بھی بن سکتے ہیں, غریب لوگوں کے لیے, عام سفید پوش کے لیے وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو کنسٹرکشن کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. شکریہ.